بلائیں لیتا تھا, اپنی زندگی کو قربان کرنے کی سزائیں دیتا تھا. بیوی کو کہتا تھا سون مجھے کھلانے سے پہلے میری ماں کو کھلانا, بیوی کو کہتا تھا سون جب تک میری ماں کو دوا نہ دینا میرے پاس مت آنا. اور جب جماعت میں چلا جاتا ہے تو آپ یہ کہتا ہے کہ یہ کرنا بدعت ہے, ماں وسیلہ لینا بدعت ہے, فاتحہ کرنا بدعت ہے. یہاں وہ نہیں ہوتا, سعودی میں یہ نہیں ہوتا, وہاں وہ نہیں ہوتا. ارے بدبخت, 25 سال 30 سال تک تیری ماں نے غوث کے وسیلے سے تجھے جوان کیا, نبی کے وسیلے سے پروان چڑھایا. ارے وہ بسم اللہ پڑھتی تھی تو دعا کرتی تھی اگر بیٹا ہے تو یا اللہ غوث کی سیرت دے دینا, غوث کی سیرت دے دینا. یا اللہ سلمان خان نہیں سلمان فارسی بنانا. یا اللہ صحابہ کی سیرت دینا. اور آج تو کہہ رہا ہے بدعت ہے, آج تو کہہ رہا ہے حرام ہے, آج تو کہہ رہا ہے ان سے نسبت ان سے تعلق نہیں. ارے رہا کیا, دیکھ مصطفیٰ کی سیرت جب کہ ضرورت ہے. آج تو پوری دنیا میں اسلام پھیل چکا ہے, تیری کچھ ضرورت نہیں ہے. اس وقت تو اسلام کے لیے نوجوان کی ضرورت تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا احی الوالدات, کیا تیرے والدین زندہ ہیں, تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ علم غیب بھی ہے اس میں, دیکھیے گا. تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ آقا کے اس جلیل القدر صاحب نے کہا یا رسول اللہ, تو آقا نے فرمایا ففیہما فجاہد, ففیہما فجاہد, جاؤ ان دونوں کی خدمت کر, جہاد سے زیادہ ثواب ملے گا. جاؤ ان میں مشقت کر, جاؤ ان کی خدمت کر, جہاد سے زیادہ ثواب ملے گا. سرکار یہ تو نوجوان اپنی جان نچھاور نہیں اسلام کی بلندی کے لیے آیا, اور آپ کو تو ضرورت بھی ہے. جواب ملا الاسلام یعلو, ارے اسلام کی بلندی کا ذمہ دار رب ہے. حکومتی سطح پر گزشتہ سال بھی بولا تھا تو جو کرنا ہے کر لے. میں تو کہتا ہوں جب تک زندہ ہے حکومت بنا, لیکن تیری حکومت بنائی ہوئی ہے, میری حکومت ملی ہوئی ہے, میری حکومت آئی ہوئی ہے. ہم نے بنایا نہیں, بنایا رب نے, دیا مصطفیٰ نے. اس لیے تجھے 3 طلاق کے مسئلے میں جو کرنا ہے کر. تو میری بیوی کا مالک نہیں ہے اور میری بیوی تیری محتاج نہیں ہے. ہم مصطفیٰ کے محتاج ہیں, میری بیوی بھی شریعت کی محتاج ہے. جو بھی ہوگا شریعت کے آئینے میں ہوگا. تجھے جو کرنا ہے کر لے, جو کرنا ہے کر لے. کوئی نہیں مانے گا, ماننے والے زر خرید ہوں گے, اس کا بھی حشر دیکھ لیں گے. صحیح ہے, اس کا بھی حشر دیکھ لیں گے. مصطفیٰ جان رحمت نے کہا جاؤ خدمت کر ماں باپ کی, خدمت کر ماں باپ کی. آج جوان کیا کہتے ہیں, مسجد میں سوئے رہیں گے. آپ, میں جس جگہ رہتا ہوں نام نہیں لینا چاہتا, جس جگہ رہتا ہوں اس جگہ میں آپ دیکھیں گے آزو بازو میں جا کے سوئے رہتے ہیں. ایک دن ایسے عام بھیس میں گیا, عام لباس میں گیا, جا کر بولا یار تم لوگ سوئے رہتے ہو, گھر میں کچھ کام نہیں ہے کیا؟ ارے بیوی بال بچے نہیں ہیں کیا؟ ارے اس کا دیکھنے والا اللہ تعالیٰ ہے. اللہ کے گھر میں سونا, اللہ کے لیے کام کرنا. ابھی عصر کے بعد اللہ رسول کی بات ہوگی, اور عصر کے بعد ابھی بات ہوگی, پھر جماعت میں جائیں گے 40 دن کے, اتنا ثواب ملے گا, 14,000 کا ثواب ملے گا. ایسا ویسا میں کچھ نہیں بولا, سنتا گیا اور بڑا افسوس ہوا, بڑی تکلیف ہوئی. وہ حدیث پاک بار بار گردش کر رہی تھی, یا اللہ تیرے رسول کو ضرورت تھی اسلام کی بلندی کے لیے, لیکن ماں باپ کی خدمت کے لیے لوٹا دیا. اور آج تو واقعی ضرورت نہیں ہے, ضرورت نہیں ہے. اسی لیے بہت سارا گھر آج جاہل ہے کہ نہیں گھر, لیکن صحیح العقیدہ مسلمان ہے تو الحمدللہ جنتی ہے کہ نہیں. سب کا معال, سب کا مرجع, سب کی حقیقت یہی تو ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جنت دے دے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم 40 دن جائیں گے تب ہی, بلکہ آج کھل کر کہہ دو. اب جو کوئی تمہارے پاس آ کر کہے کہ چلو 40 دن تک چلو ہماری جماعت میں, تب چلو اس میں, تو ایک جملہ ضرور پوچھنا, فائدہ کیا ہے, فائدہ کیا ہے. اب اگر وہ کہے فائدہ سب سے بڑا یہ کہ اللہ رسول راضی ہوگا, تو جواب دینا کیا ماں کے منہ میں لقمہ دے دوں اللہ رسول راضی ہوگا یا نہیں؟ کیا بیوی سے محبت کروں اللہ رسول راضی ہوگا یا نہیں؟ اور جتنے بھی ڈیپینڈنٹ ہیں میرے اوپر, جتنے بھی تحت کفالت ہے میرے بچے, ان کی خدمت کروں اللہ رسول راضی ہوگا یا نہیں؟ اور جب راضی ہو رہا ہے اللہ رسول, تو ایکسٹرا آپ مجھے مشقت میں ڈال کر دوسروں کے حقوق کی پامالی, اور وہ بھی ایسے حقوق کہ اللہ اپنے حقوق کو معاف کر سکتا ہے لیکن بندوں کے حقوق کو معاف نہیں کرتا. اور ماں کی خدمت بندوں کے حقوق میں ہے, بہن کی خدمت بندوں کے حقوق میں ہے, بیٹوں کی خدمت بندوں کے حقوق میں
ہے, گھر کی خدمت بندوں کے حقوق میں ہے. حقوق العباد معاف نہیں ہے پیارے, اور تجھے ثواب چاہیے. یہ تو اپنی زبان سے بولے تھے کہ 100 حج کا ثواب 1 لاکھ حج کا ثواب. آج سن گارنٹیڈ جواب صحیح ابو داؤد سے, ایسی کی عظیم کتاب سے. آج سن, کوانٹیٹی کے بھی محتاج ہو تو سنیوں یہ بھی ہے سنیت میں, یہ بھی ہے سنیت میں. نبی فرماتے ہیں من نظر الی والدیہ یا من نظر الی والدہ من نظر الی والدتہ بنظر الرحمت او کما قال. جس نے اپنی ماں کو, جس نے اپنے ماں باپ کو, جس نے اپنے والدین کو محبت اور رحمت اور شفقت کی نظر سے دیکھا, اللہ تعالی حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے. آپ ہم حج کرنے گئے, امید کیا کہ اللہ نے قبول کیا یا نہیں کیا, بس گارنٹی نہیں ہے, امید ہے کہ اللہ قبول کر لے. مبرور مقبول کا خیال ہے, یقین نہیں ہے, لیکن مصطفیٰ کہہ دے 100+ یقین ہے, 100+ یقین ہے. نبی کہہ رہے ہیں ماں کو محبت سے دیکھ, مقبول حج کا ثواب. ایک صحابی جو ہے ماشاءاللہ, عاشق مصطفیٰ کا نام صحابی ہے یار, عشق رسول کا نام صحابیت ہے. توجہ سے سنیے, جیسے خواہش ہوتی ہے نا, وہ ہوتا ہے نا کتنا ملتا ہے حضرت. اب کچھ لوگ انتقال کرتے ہیں نا, حضرت آپ کے پاس 2-3 قرآن پاک ہے کیا؟ ارے جب حضرت بول رہے تو 2-3 کئی کو بول رہا, با حضرت بول رہا تو بول دو نا حضرت, ایصال ثواب کرنا ہے کیسے کرنا, یہ 2-3 ہے, وہ اپنے حساب سے بولتے ہیں 2-3 ہے کیا. مدرسے والے پریشان ہوتے اور بیچارے, ارے صرف 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ دیے تو 1 قرآن کا ثواب ملتا, 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھے تو 10 قرآن کا ثواب ملتا. صحیح ہے. تو بہرحال پوچھتے, ایسے ہی وہ عاشق رسول پوچھ پڑے, یا رسول اللہ 1 مرتبہ دیکھے تو حج مقبول کا ثواب ملتا, اگر 100 مرتبہ دیکھے تو؟ سبحان اللہ. سنیت میں سب کچھ ہے یار, مت جاؤ کسی جماعت میں, خدا کی قسم. کوالٹی بھی ہے, کوانٹیٹی بھی ہے. کوالٹی تو ہے ہی, لیکن تم اگر چاہتے ہو واقعی 40 دن کی وجہ سے تم کو 80,000 کا ثواب ملے, تو وہ بول رہے ہیں جھوٹ اور مصطفیٰ بول رہے ہیں سچ. لیکن وہ جانے میں مشقت ہے, یہاں دیکھنے میں مشقت نہیں, محبت ہے. ماں کو دیکھ, فجر کی نماز کے لیے اگر اٹھتا ہے تو اٹھنے سے پہلے وضو کر, اٹھ کر کے وضو کر, اور وضو کرنے کے بعد مسجد میں جانے سے پہلے ماں کو محبت سے دیکھ لے. خدا کی قسم تیری نماز بھی قبول ہو جائے گی, خدا کی قسم تیری نماز قبول ہو جائے گی. اس حدیث کو یاد رکھنا کہ ماں کو نظر رحمت سے دیکھا تو مقبول حج کا ثواب ہے. اور جب نبی نے مقبول حج کا ثواب دے دیا تو اب جو بھی عمل کریں گے انشاءاللہ مقبول ہی مقبول ہوگا. ماں کے پاؤں کو چوم لے, جنت کو چوم کر جا, نہیں مانگنا کچھ رب سے, آٹومیٹک رب دینا شروع کر دے. تو کر تو مصطفیٰ کے عمل پر عمل کر, مصطفیٰ کے قول پر عمل کر, مصطفیٰ کی سیرت پر عمل کر, مصطفیٰ کے انداز پر عمل کر, مصطفیٰ سے محبت. ہاتھ بھی اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, تکیا کے نیچے پیسے آئیں گے. ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, گھر میں رحمتیں, برکتیں, تیرا گھر گھر رحمت نگر بن جائے, گھر گھر رحمت نگر بن جائے گا. کسی تعویذ گنڈے, کسی پھلیتے, کسی 5 انگوٹھی والوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو گھر میں بیٹھا رہے گا. تیری ماں نے اگر آنچل اٹھا دیا, اے اللہ میں اپنے بیٹے سے پیار کرتی ہوں, اے اللہ میرے بیٹے کو اچھا کرنا, اے اللہ میرے بیٹے کا ویزا لگا دے, اے اللہ میں خدا کی قسم یہ آنسو گر گئے تو رحمت خدا لرز اٹھتی اور کہتی ہے اے فلاں کی ماں اب مت رو, تیرے بیٹے کی ہر خواہش پوری کر دوں گا. لیکن تڑپا, بہو کی خاطر اپنے ماں کو مت تڑپا, ساس کو ترجیح دے کر کے ماں کو مت تڑپا, غیر عورت کی فکر کر کے ماں کو مت تڑپا. سب کو چھوڑ کر, چھوڑنے سے مراد ماں کی محبت کو مقدم رکھ اور ماں کی محبت میں سب سے محبت کر. اور اے ماں تو بھی سن, اگر بیٹا محبت کرتا ہے تو اس محبت کا ناجائز فائدہ مت اٹھا, بہو سے اسے دور مت کر, بہو سے اسے دور مت کر, کیونکہ نبی نے فرمایا
تیرا بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میرا بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب ماں کا بھی کلمہ ایک، ہمارا بھی کلمہ ایک، ان کا بھی کلمہ ایک، ایک کلمہ ایک ہے، تو اے ماں تو بھی سن لے، اگر بیٹا تجھ سے محبت کرتا ہے تو سن، یہ محبت نبی کی بنیاد پر کرتا ہے، نبی کے فرمان کی بنیاد پر کرتا ہے، اور اسی نبی نے کہا ہے کہ جو اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دیتا ہے تو اسے جورو کا غلام نہیں، مصطفیٰ کا عاشق کہا جاتا ہے۔ جورو کا غلام مت کہنا، حتی اللقمۃ فی فم الزوجہ، رواہ ترمذی، امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا کہ جو شوہر اپنے بیوی کی محبت میں منہ میں لقمہ دے گا تو رب ثواب عطا فرماتا۔ لیکن گھر کے لوگ اس کو یہ کرتے ہیں، ہم نہیں کہتے ہیں کہ اگر گھر میں عرف ہے تو اس کو دور کرو، اس کو دور کرو، محبت کا ماحول قائم کرو۔ سید صاحب نے ایک محبت کا عنوان دے دیا تھا، اس لیے محبت میں سو، خواب میں تاج محل نہیں مصطفیٰ کا راج محل نظر آئے گا، خواب میں تم کو سانپ نہیں، انشاءاللہ اچھے خواب والے مچھلیاں نظر آئیں گے، اچھے خواب والے پانی نظر آئیں گے، جس خواب کی اچھی تعبیر ہے وہ نظر آئے گی انشاءاللہ۔ اچھا سوچ کر، اچھا ہی سوچ کر، پوزیٹو سوچ کر کے خدا کی قسم نماز پڑھو، عشاء کی 17 رکعت، نماز پڑھو مغرب کی 7 رکعت، نماز پڑھو ظہر کی 12 رکعت، نماز پڑھو عصر کی 8 رکعت، یہ پڑھو۔ خالی فرض پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں، اور جب دعا کرتے ہیں تو وہابیوں کی طرح بھاگتے کیوں ہو یار؟ دعا تو نماز کا وہ مطلب یہ کہ جزا لینے کی چیز ہے نا، تم بیلداری کر رہے ہو، پیسے ہی نہیں لے رہے، کیوں؟ ایک ڈیوٹی تھی، ایک فارمولیٹی، ایک ڈیوٹی، نہیں، نماز مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نبی نے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک، رب نے نہیں کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ رب چاہتا ہے کہ میرے حبیب کو راضی کرو، رب چاہتا ہے میرے محبوب کو راضی کرو۔ سورہ توبہ آیت نمبر 62 پر نمبر 10 اللہ سبحانہ فرماتا ہے، اللہ و رسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مومنین۔ اے ایمان والو، اللہ اور رسول میں راضی کرنے کی بات تمہارے دلوں میں اگر کھٹکے تو میں کہہ دیتا ہوں، ایمان کی شان یہ ہے کہ میرے حبیب کو راضی کر دو میں راضی ہو جاؤں گا، حبیب کو راضی کر دو میں راضی ہو جاؤں گا۔ مصطفیٰ کی رضا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل احد یطلب رضائی وانا اطلب رضاک یا رسول اللہ یا محمد، ہر شخص، ہر ایک میری رضا کا طلبگار ہے، اور اے میرے حبیب میں آپ کی خوشنودی کا طلبگار ہوں۔ ہمارے بھائیوں نے کہا ہے کہ لوگوں کے پاس ہم چندہ کرنے کے لیے گئے تو ان کے چہرے پہ شکن تھا، ان کے چہرے پہ شکن تھا، کئی کو کیا ہے کی کئی کر رہے ہیں، کیا ہے کی کئی کر رہے ہیں، ارے بابا کئی کر رہے ہیں۔ یہ سوال ولیمہ کے وقت بھی کر لینا، کئی کو قرضہ لے رہے ہیں، نکاح کے وقت بھی سوچ لینا، کئی کو نکاح لے رہے ہیں۔ نبی 11 شادیاں کرے، تمہیں ایک شادی میں جتنا خرچ کرتے انہوں 11 میں اتنا خرچ نہیں کرے، تو یہ نبی کی سنت ہے۔ ویڈنگ پیپر پہ لکھتے ہو نا آپ، النکاح من سنتی، نکاح نبی کی سنت ہے، اقامہ اپنی سنت کے مطابق نہیں۔ اگر تمہیں نبی کو خوش کرنا ہے تو سن، نبی سے ریلیٹڈ خرچ چیز میں، نوٹ کرنا جملہ، ابو بکر کا عقیدہ دے رہا ہوں، نبی سے ریلیٹڈ محبت میں خرچ کرنے والی چیز میں فضول کا پہلو نہیں، فضل کا پہلو ہے، فضول کا پہلو نہیں۔ لہذا جو کوئی بولے یہ اسراف اور فضول خرچی شیطان کے کام آئے، نہیں، ارے یہ فضول خرچی اسراف کے کام ہو سکتے، نبی سے ریلیٹڈ خرچ جو ہے یہ فضل ہے، فضل لا صرف فی الخیر، بھلائی کے کام میں صرف نہیں ہے۔ ترمذی کی حدیث دیکھیے، ان اللہ یحب اثر نعمتہ علی عبدہ او کما قال، اللہ پسند کرتا ہے کہ بندوں کو جو میں نے نعمت دیا اس نعمت کا اظہار ہو اس کی بندگی پر، اس کے بندے ہونے پر۔ میں چاہتا ہوں تم کو کیا کیا اللہ نے دیا، میں کچھ نہیں گناؤں گا، لیکن ایک ایسی چیز دیا ہے جس کا خود اظہار رب نے کیا ہے، خود اظہار رب نے کیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 164 میں اللہ پاک فرماتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے لوگو میں نے تو احسانات بہت کیے ہیں تیرے اوپر،
اوپر وہ تو نہیں گنا سکتا. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها, تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے, لیکن ایک نعمت جو میں نے دی ہے اس نعمت کے شمار کی بات نہیں ہے, اس نعمت کے احسان کے چرچے کی بات ہے. اللہ نے تیرے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے, تیرے حبیب کو سراپا احسان بنا کر کے بھیجا, سراپا احسان بنا کر بھیجا ہے. اور سنو, رب چاہتا ہے کہ اس کی نعمت کا اظہار ہو, رب چاہتا ہے اس کے احسان کا اظہار ہو, یہ رب کا حکم ہے. لئن شکرتم لازیدنکم, اگر اظہار کرو گے تو نعمتوں میں اضافگی ہوگی, نعمتوں میں زیادتی ہوگی. رب فرماتا ہے میرے حبیب آپ کا ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہوگا. رحمت نگر والوں 500 ہو اس سال, 500 نہیں 1000 بیٹھو گے آئندہ سال. کیوں؟ اس لیے کہ رب کا وعدہ ہے, میرے حبیب نعمت ہے, اس نعمت کے چرچے کو فالو کرنے والے کو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کا پروانہ ہے. میرے حبیب آنے والا ہر لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر کروں گا. اس سال 500 ہے, 1000 کر دوں گا, یہ رب کا وعدہ. اس لیے جن بوڑھوں کو پریشانی ہے وہ اپنی پریشانی کو بڑھاپے میں ختم نہ کریں, جن نوجوانوں کو پریشانی ہے وہ اپنی پریشانی کو ٹینشن میں نہیں اٹینشن کے ساتھ گزاریں کہ ہم اپنا کلمہ پڑھنے نہیں مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے بول رہے ہیں. اور سنو, ایک سیکنڈ کے لیے بھی تم مجھے بتاؤ, ایک سیکنڈ کے لیے بھی تم کلمہ سے دور ہوتے ہو؟ بولیے, ایک سیکنڈ کی بات کر رہا ہوں, کلمہ سے دور ہوتے ہو؟ اور کلمہ کیا ہے؟ سب لوگ ایک دم زور سے پڑھو, سبحان اللہ. ایک کے بھی ہاتھ نہیں اٹھے جی. لا الہ الا اللہ ہو, ایک سیکنڈ کے لیے بھی تم اس سے دور. تو پھر سالانہ ہم کر رہے ہیں تو ان کو تکلیف کیوں ہو رہی, اور ان کی تکلیف کی وجہ سے آپ کو تکلیف کیوں ہو رہی؟ 365 دن میں کتنے سیکنڈ ہوتے, ہر سیکنڈ بھی اگر محمد الرسول اللہ کا ذکر ہو تو یہ تو ایمان ہے, یہ تو ایمان ہے. ایک سیکنڈ بھی محمد الرسول اللہ ہم سے دور نہیں, ایک سیکنڈ بھی مومن ہو تو ایمان سے دور نہیں, کیونکہ اسی کی وجہ سے مومن ہو. صحیح ہے؟ اور یہ بھی بات بتائیے کہ آپ اکیلے میں رہیں تب بھی مومن, 10 میں رہیں تب بھی مومن, 1500 میں رہیں تب بھی مومن. تو پھر یہ محفل کا جملہ بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ سب تو مومن بیٹھے ہیں, سب مومن بیٹھے ہیں نا. اور مومن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہ کیا اس کو آپ گھر میں چھوڑ کر آئے ہیں؟ بولیے. تو پھر آپ بدعت کا فتویٰ آپ پر لگے گا یا آپ پر لگانے والے پر لگے گا؟ اور اب سنیے, کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار, ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی چیز ہے. ارے مصطفیٰ جب سینے میں ہوں گے تو جہنم میں نہیں, زبان پر ہوں گے جہنم میں نہیں, نام ہوگا جہنم میں نہیں. اور یہ محفل اسی کے لیے سجا رہے ہیں, اسی کے لیے بیٹھے ہیں, اس لیے کہ مصطفیٰ ایمان ہے. اس لیے جو کوئی بھی میلاد النبی پر چاہے جیسے بھی خرچ کیا ہو, جس طرح سے بھی صرف دیا ہو, جس طرح سے بھی چندے دیتے ہو یا دیتے رہیں گے, پیارے کچھ ہو یا نہ ہو, کسی چیز کا ملے یا نہ ملے, لیکن نبی کی محبت کی جزا اللہ یقیناً دیتا ہے. کسی نبی کو یہ شرف نہیں ہے, علمی نقطہ سنیے گا, کسی نبی کو یہ شرف حاصل نہیں کہ وہ اپنی امتی کی قبر میں چلا جائے, لیکن محمد الرسول اللہ کو اللہ کی طرف سے یہ شرف ہے کہ ہر امتی کی قبر میں آتے ہیں. یہ خصوصیت ہے. کیوں خصوصیت ہے؟ یہ آشنائی, اور آشنائی کے لیے آتے اور نا آشنائی کے پردے کو ختم کرنے کے لیے آتے ہیں. اے رحمت نگر والو, تم نے رحمت للعالمین کا جلسہ سجایا, دیکھا نہیں تھا؟ چل, تیری جو زندگی تھی مصروف ترین تھی, تو دیکھ لیتا تو ہو سکتا بھول جا, لیکن اب جو زندگی تو کاٹنے والا ہے قبر کے بعد, اب کوئی مصروف زندگی نہیں. اس لیے جمال یار دیکھ لے, جمال یار دیکھ لے کہ اب یہ جمال کوئی دنیاوی افیکٹر تیرے کو افیکٹڈ نہیں کر سکتا. اب یہ دیکھ لے گا عقیدہ حق رکھا تھا, یہ دیکھ لے برزخی دنیا راستہ ہوگی, حشر میں میرے ساتھ اٹھے گا, پل صراط آسان ہوگا. ارے آسان تو
فرشتوں کا سردار سید الملائکہ. نوٹ کیجئے گا اور محسوس کیجئے گا محبت کا تحفہ دے کر ختم کرنے والا ہوں. محسوس کیجئے گا, توجہ سے سنیے. فرشتے کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ کھانے پینے اور سب کسی چیز کی ضرورت نہیں. نفسانیت خواہشات سب سے وہ صرف عبادت. صحیح ہے, صرف عبادت, وہی ان کا سب کچھ ہے. صحیح ہے. لیکن جب معراج میں مصطفیٰ تشریف لے جا رہے ہیں, لامکان تشریف لے جا رہے ہیں, سدرا پہ جب آئے تو حضرت جبرائیل رک گئے. رسول نے کیا پوچھا تھا؟ اے جبرائیل الک حاجتن, کیا تجھے کچھ ضرورت ہے؟ تیری کوئی حاجت ہے؟ سید الملائکہ سے سید الانبیاء پوچھ رہے ہیں. میں آگے پیچھے نہیں, ایک جملہ بس بتانے جا رہا ہوں اور وقت کے امام پر امامت اپنی ختم کر رہا. توجہ سے سنیے گا. پوچھتے ہیں جبرائیل علیہ السلام سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اے جبرائیل کچھ ہے ضرورت؟ محسوس کرنا پیارے, آج مصطفیٰ سے دور کرنے کی بات کر رہے ہیں یہ ناپاک لوگ. پاکوں کے سردار مصطفیٰ سے کیسے جوڑنے کی بات کی ہے. فرماتے ہیں جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, میں نے آپ کو ہمیشہ دیکھا ہے, میں تو اوروں کے پاس بہت کم گیا ہوں کوانٹٹی کے اعتبار سے, آپ کے پاس تو 24,000 بار آیا, 24,000 بار آپ کے پاس آیا ہوں. یا رسول اللہ میں نے ہمیشہ اگر دیکھا ہے آپ کو غم میں تو اپنے پرسنل لائف کے لیے نہیں, امت کے لیے. پوچھو ان جماعت کے امیروں سے تم امتی ہو یا نہیں. ارے نبی حسن و حسین و فاطمہ کے لیے صرف نہیں روئے, امتی کے لیے روئے, اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ تھی. جبرائیل نے جب عرض کیا یا رسول اللہ میں نے دیکھا ہے آپ ہمیشہ اپنی امت کے غم میں روتے رہتے ہیں, تو ہاں میں نے تجھ سے پوچھا ہے تیری ضرورت کیا ہے. تو آقا میری ضرورت کیا ہے؟ اب سنیے ایک حدیث پاک اور مزہ آ جائے گا. آج کچھ لوگ اس شعر پر اعتراض کرتے ہیں, وسعتیں دی ہیں خدا نے. لوگ بولتے ہیں ارے یہ گناہگار کو دامن میں چھپائیں گے, کتنا بڑا دامن ہوگا نبی کا, کتنا بڑا دامن ہوگا. آخر سے نہ کو بولو, ابھی دلیل دے رہا ہوں. ہاں کتنا بڑا دامن ہوگا, 5 جنے بھی چھپا لیے تو بہت ہو گیا نا, 3 جنے کیسے چھپاتے؟ تو اب سنو, نوری پر سے نوری لبوں سے قدم مصطفیٰ چومنے والے کی وسعت دامنی کا اندازہ لگاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رب نے مجھے 600 بازو عطا کیے. کتنے بازو عطا کیے ہیں؟ 600 بازو عطا کیے ہیں. 100 بازو نہیں, ایک بازو کی حد یہ ہے کہ پورے آسمان و زمین کو ڈھانک لے, ایک بازو کی حد. ابھی 599 بازو اپنی جگہ پر ہے, ایک بازو کی حد یہ ہے پورے آسمان و زمین کو بولو ڈھانک لے. 600 بازو دیے ہیں. یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں جب آپ کی امت پلسرات سے گزرے تو میں سب بازو اس کے نیچے اس لیے پھیلا دوں, اس لیے بچھا دوں, کوئی اگر گرے بھی تو میں اسے تھام لوں. اور آپ کی وفادار امت گناہ کی وجہ سے اگر گرے تو میں اسے تھام لوں. گناہگار گناہ کی وجہ سے گرے تھام لوں, میرے بازو پہ وہ گرے. آپ ہمیشہ اپنی گنہگار امت کے غم میں روئے ہیں, بس اتنی خواہش پوری کر دیجئے. خدا کی قسم اس منظر کو میرا وقت کا امام عکاسی کرتے ہوئے کھینچتا ہے, منظر کھینچتا ہے. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. یعنی جبرائیل کہہ رہے یا رسول اللہ جب پل صراط سے امت گزرے گی تو یہ گزرنے والے کو اس لیے خبر نہ ہو کہ جب میرے ایک بازو کی حیثیت یہ ہے اور میں سب بچھا دوں گا, میں سب بچھا دوں گا, تو گزرنے والے کو احساس تک نہ ہو کہ کس بازو سے گزری ہے. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو, کیونکہ پر ایک کی حیثیت یہ ہے, سب بچھا دیں گے تو کہا کتنا کیا ہوگا, کتنا کیا ہوگا. میں پوچھنا چاہتا ہوں ان تمام جماعت کے امیروں سے, بتا جبرائیل کی کیا خواہش پوری ہوئی؟ جبرائیل تو فرشتے ہیں, سید الملائکہ ہے, رب کے مقرب ہے, رب کے محبوب ہے, سلیکٹڈ ہے. ان کو ضرورت کیا تھی مصطفیٰ کے گنہگار امتوں کو بخشوانے اور گزارنے کی؟ جواب عشق کا سن. جبرائیل جانتے ہیں کہ اگر رب کو راضی کرنا چاہتے ہو تو راضی مصطفیٰ میں, رضائے مصطفیٰ میں رب کو راضی کرو. نبی کی رضا یہ ہے کہ امتی بخشی جائے. میں کیوں نہ اس گڈ لک اور گڈ موقع کو یوز کر لوں. میرا حبیب تو راضی ہوتا ہے امتی سے, اور میں آپ کی راضی ہونے کا مقصد سمجھتا ہوں. یا رسول اللہ آپ اپنی امت سے
ہونے کے لیے صبح و شام کاٹے ہیں. میں آپ کی رضا کا طلبگار ہوں. وہ خالق ہو کر نہ تھکے, میں مخلوق ہو کر کیسے تھکوں؟ تمہیں تو ضرورت ہی ضرورت ہے, وہاں سید الملائکہ کو ضرورت نہیں تھی, پھر بھی مصطفیٰ کی رضا اور محبت کا تقاضا دیکھا آپ نے. اور آج 63 سال کے بعد آج کی تاریخ میں محمد کو ماننا, محمد سے مانگنا حرام ہے. ٹھیک ہے بیٹا, مت مانگ, ہم کو زیادہ ملے گا انشاءاللہ, ہم کو زیادہ ملے گا. لیکن جب میدان محشر قائم ہوگا تو سن اب آخری بات, میدان محشر جب قائم ہوگا, لوگ آج تک حدیث محشر تو پیش کیے ہیں, منظر پیش کیے ہیں, لوگ ڈر بھی جاتے ہیں اور یہ ہوگا وہ ہوگا, لیکن میں سمجھ ہی نہ سکا ہوں اس بات کو کہ حساب کب ہوگا, حساب کب ہوگا. کرسی جلال پر مولا اپنی شان کے مطابق نزول اجلال فرمائے ہوا ہے. نہیں سمجھ میں آئے تو نکو سمجھو, یہی تو ہے, یہی سمجھانا ہے مجھ کو کہ اللہ کو نہ سمجھنا ہی سمجھ ہے, اللہ کو نہ سمجھنا ہی سمجھ ہے. وہ سین سے پاک ہے, وہ دماغ سے پاک ہے, نہ سمجھنا ہی سمجھ ہے. اور یہ ابو بکر صدیق کا عقیدہ ہے کہ درک ذات خدا سے عاجز ہونا ہی علم ہے, اللہ کی ذات کا علم نہ ہونا ہی علم ہے. توجہ سے سنیے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, آپ بھی سوچئے, آپ کیا اول ما یحاسب به یوم القیامہ الصلاۃ, یہ حدیث پاک بہت سنتے ہیں, بچے کو بھی رٹا دیا جاتا ہے, سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کا حساب ہوگا, نماز کا حساب ہوگا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ حساب کے کرسی پر اپنی شان کے مطابق نزول اجلال فرمایا ہوا ہے. مگر میں پوچھتا ہوں, اللہ حساب لینا شروع کرنا, حساب لینا شروع کرنا, لیکن شروع نہیں کر رہا, اپنی شان کے مطابق ادھر ادھر دیکھ رہا, اپنی شان کے مطابق بول رہا ہوں, توجہ دے, دیکھ رہا نہیں, اپنے 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 سر کا نہیں سمجھنا, وہ اپنی شان کے مطابق ادھر ادھر دے, اور اپنے سے آواز دیتا, این حبیبی, میرا حبیب کہاں ہے, اور اپنے ہی سے اپنا جواب دے رہا, اچھا میرے حبیب یہاں ہو, میرے حبیب یہاں ہو. اب اللہ خود کہہ رہا, بخاری شریف میں اتنی لمبی حدیث ہے, اہل حدیث کو خاص طور سے بولو, کیا اے میرے حبیب, میں حساب لینے کے لیے مطلب سوچ رہا, میں حساب لینا چاہ رہا تھا, آپ سجدے میں سر کو گرا دیے. ارفع راسک, اب چھوڑیے حساب کتاب, چھوڑیے, دیکھیے گا جملے پہ غور کرو, حساب کتاب چھوڑیے, ارفع راسک, اپنے سر کو اٹھائیے, اپنے سر کو اٹھائیے. سل تعطا, جو مانگنا ہے مانگیے, آپ کی مانگ پوری کی جائے گی. اشفا تو شفا, جس کی ریکویسٹ, جس کی شفاعت, جس کی سفارش کرنی ہے کیجئے, آپ کا ریکویسٹ قبول کیا جائے گا. یہ اللہ حساب لے رہا, کہاں میرے امام نے اس کی بن کر کھینچا. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے, تو پہنچ کر بھی نہ پہنچ سکا, تیری رسائی ہونے کے بعد بھی رسائی نہ ہو سکی. وقت کے امام اہل سنت نے کہا, سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. گر ان کی رسائی ہے, لو جب تو بن آئی ہے, لیکن پھر وقت کے امام کو شک ہوا کہ یہ سنتے میں تو شک ہے, تو آپ نے آخری میں اس شک کو بھی دور کر دیا. مطلب میں یہ کیا شک تھا, واللہ رضا, واللہ اے احمد رضا, سنتے ہیں نہیں, خدا کی قسم صرف مصطفیٰ کی رسائی ہے میدان محشر میں, صرف ان کی رسائی ہے, صرف ان کی رسائی ہے. تو کس جگہ تم نبی کو چھوڑو گے, نہ دنیا میں. تم تاریخ بنانا چاہتے ہو, آج کی تاریخ میں محمد سے مانگنا حرام ہے. کوئی تاریخ ہی نہیں بنے گی محمد کے بغیر, کوئی لمحہ ہی نہیں بنے گا محمد کے بغیر, کوئی ایمانی دنیا ہی نہیں سجے گی محمد کے بغیر. اس لیے خبردار خبردار, رحمت نگر والو, رحمت للعالمین کی میلاد مناتے ہو, مناتے رہو. بوڑھو خبردار اپنے ایگو کو پیدل کر دو, مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کے لیے, مصطفیٰ جان رحمت کے احترام وقار کے لیے, عظمت و برتری کے ادب کے لیے, یہ سب کے لیے اپنا ایگو, اپنا ایٹیٹیوڈ ختم کر دو. اس لیے کہ نبی کی بارگاہ میں کالا گورا, سیاہ و سفید, چھوٹا بڑا نہیں دیکھا جاتا ہے. حضرت عثمان ہے, صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ ہے, ذوالنورین ہے. حضرت قباس صحابی رسول سے عرض کرتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں, اے قباس, تم
तुम बड़े हो या नबी बड़े हैं। नोट करना बूढ़ों बुजुर्गों, नोट करना नबी की मोहब्बत में कितने छोटे हो तुम नहीं जानते हो। हजरत उस्मान ने पूछा, ए कुबास अंता अकबरो हम रसूलुल्लाह है, तुम बड़े हो या रसूलुल्लाह बड़े हैं। तो वो सुनिए क्या कहते हैं, होवा अकबरो व अना असन्नु फिल मिलाद। बड़े तो वही है लेकिन मैं पैदा पहले हुआ। आज अपना बड़ा भाई छोटा भाई अगर ठीक ठाक बात करता तो बोलता तू बड़ा मैं बड़ा। अरे न देख, शरीयत में रिश्ते बड़े छोटे को न देख। मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत पर इस्तिकामत, मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत पर इस्तिकामत बड़ा, सबसे बड़ा तू है। नबी से मोहब्बत, नबी की शरीयत पर पासदारी, इस्तिकामत जिसके पास जितनी है सबसे बड़ा वही है। अबू बकर सिद्दीक है, उम्र में 2 साल 2.5 साल के बड़े, 2 साल 2.5 साल के बड़े हैं। नहीं समझ में आ रहा तो हुजूर के इंतकाल के बाद 2.5 साल तक हुकूमत की, ऐसे ही समझ जाओ, सही है। 2 साल 2.5 साल तक, तवज्जो से सुनिए, 2 साल 2.5 साल तक बड़े, उम्र में बड़े हैं लेकिन मुस्तफा के गुलाम हैं। अब बड़े ऐसे के ससुर हैं और ससुर बाप के दर्जे में होता है, सही है, लेकिन अपने नबी के कदम को चूमना सबसे बड़ी सआदत समझते हैं और सिद्दीकियत की शान समझते हैं, अफजलुल बशर होने की आन समझते। अब तो बूढ़ों से कोई टेंशन नहीं हमारे को, सब मोहब्बत से रहो। नबी की मोहब्बत में न बेटा देखा जाए न बाप देखा जाए, बाप भी खड़े होकर या नबी सलाम अलैका, बेटा भी खड़े होकर या नबी सलाम अलैका। घर में अगर सब महरम है तो बहनें भी पीछे खड़ी हो जाएं और धीरे से पढ़ें। नबी का नाम आए मोहब्बत से सब मिलकर के चूम ले। माँ इंतजार न करे, माँ बोले भी नहीं बेटी तू नहीं चूमी है, नहीं, सब चूमे सब चूमे सब चूमे। नबी की मोहब्बत सब पर लाजिम है। सारी इबादतें एक तरफ, मुस्तफा की मोहब्बत एक तरफ है। नमाज अफजल नहीं है अगर नबी की मोहब्बत ना हो। हजरत काब है, सूरह अनफाल आयत नंबर 24, अल्लाह सुब्हानहू फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दाअकुम, ए ईमान वालो जब अल्लाह उसका रसूल तुम्हें बुलाए, बुलाने पर फौरन हाजिर हो जाओ। नबी हजरत काब के करीब से गुजरते हैं। सही बुखारी में, इमाम बुखारी ने किताब तफसीर में इस आयत की तफसीर में इरशाद नकल की है कि सुनो, नबी जब गुजरे तो हजरत काब को आवाज दिया, काब इब्ने मालिक को आवाज दिया, या काब। लेकिन काब नमाज में थे। हजरत काब कहते मैं नमाज में था, नबी ने जब पुकारा तो मैं सोचने लगा नमाज को पहले मुकम्मल कर लेता हूं। यानी उनके नजदीक नमाज की अफजलियत, नमाज की अहमियत को तरजीह हुई। जब नमाज मुकम्मल करके बारगाह रिसालत में गए, सूरह अनफाल पारा नंबर 9 आयत नंबर 24 नोट कीजिएगा, सब 24 नंबर वालों को बता दीजिए, तवज्जो से सुनिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बुलाया तो हजरत काब गए। जब गए तो फरमाते हैं, मा मनाका अन तुजीबनी इज़ दाअतुक, किस चीज ने तुम्हें मेरे दावत पर लब्बैक कहने से मना किया, रोका? लब्बैक या रसूल अल्लाह कहने से किस चीज ने रोका? किस चीज ने रोका? ए हिंदुस्तान के सुन्नी मुसलमान, खत्मे नबूवत का अकीदा ये पाकिस्तानी नहीं, इस्लामी है, इस्लामी, ये इस्लामी अकीदा है। इसलिए हम भी खत्मे नबूवत पर अपनी जान निछावर करने को तैयार हैं। मेरा नबी जिंदा तो हम जिंदा। नामूसे रिसालत हमारी जान है, हमारी शान है, ताक़ुस हमारी शान है। तवज्जो से सुनना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पूछा किसने रोका तो उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह मैं नमाज में था। आका ने फरमाया, आयत करीमा, क्या तुमने नहीं सुना कि अल्लाह ने फरमाया जब भी अल्लाह उसका रसूल बुलाए तो आ जाओ। ये नहीं फरमाया कि कहां बुलाए तो ना आना, कहां बुलाए तो ना आना, जब बुलाए तो आ जाओ। सहाबा ने यह डिस्कस नहीं किया कि या रसूल अल्लाह आपकी पुकार, आपकी बुलावट नमाज से भी अफजल है। लेकिन सुनो जुमला क्या कहते हैं, लन अऊदा इंशाअल्लाह, आका आइंदा बार ऐसा नहीं करूंगा, आइंदा बार ऐसा नहीं करूंगा। मतलब कबूल किया कि नमाज अफजल नहीं, आप अफजल है, आपकी पुकार अफजल है। ए सुन्नियों, रहमत नगर वालों, नबी ने आज तुम्हें पुकारा, आए हो तो नमाज के वक्त नमाज भी पढ़ना और नबी की पुकार के वक्त आ जाना। डिस्कस मत करना, महफिल मिलाद में पुकारा जाए आ जाओ, रहमत में रहमत की महफिल में पुकारा जाए आ जाओ। अगर कोई शरई उज़्र ना हो तो बिला झिझक आ जाओ। डिस्कस मत करना कि ये बिदअत है या हराम है। दुनिया में कोई ऐसी महफिल ही नहीं है मुस्तफा की
محفل سے بڑھ کر کے وما علینا الا البلاغ.